خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. مفت کا ثواب ملتا رہے گا جب تک مسجد کے اندر رہیں گے. جو ہی مسجد سے خارج ہوں گے یا خارج مسجد جو جگہ ہوتی ہیں عمارت میں، مسجد کی عمارت میں، تو وہاں جاتے ہی یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطاری آ گئی، روزہ کا ٹائم ہے، مسجد میں ہے، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھانا افطار کرنا اس سے جائز نہیں. اور کھانے پینے افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کرنی، اس کی بھی اجازت نہیں. لہذا ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود مثلاً 12 مرتبہ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد بھلے آپ افطاری کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کئی ایسے لوگ ہیں جن کا نکاح مسجد میں ہوتا ہے اور یہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ مساجد میں جمع ہوتے ہیں. اور بعض اوقات نکاح میں تھوڑی دیر بھی ہوتی ہے، جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے نہیں ہوتے یا اوروں کا بھی نکاح ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں لوگ پیچھے بیٹھ کر خالی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مسجد کے ایسے آداب پتہ نہیں ہوتے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید سویم میں بھی یہ صورتحال بعضوں کی بن جاتی ہو کہ بعض اوقات مارکیٹ ایریا میں سویم رکھ دیے جاتے ہیں صبح کے وقت تاکہ جو بازاروں مارکیٹوں میں آئیں وہ سویم بھی اٹینڈ کر لیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ایک عام مسلمان کو جو نکاح میں جائے یا سویم میں جائے انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ نکاح میں دولہے سے ملنا ہوتا ہے، سویم میں جس کے یہاں میت ہوئی ہوتی ہے لواحقین سے ملنا ہوتا ہے، تو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس میں مارکیٹ کی باتیں، کاروبار کی باتیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس حوالے سے اگر آپ ان کے لیے بھی مسجد کے آداب بیان فرما دیں. مسجد کے آداب ان کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. میں تو واقع یعنی کہ شور شرابہ ہوتا ہے. سویم میں تو نوٹ نہیں کیا ہے کہ سویم میں کچھ بھی یہ معاملہ تھوڑا سیریس ہوتا ہے، میت کا معاملہ ہوتا ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے دنیاوی باتیں کرتے ہوں گے کرنے والے. تو حدیثیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک روایت میں یہ کہ جیسے چوپایا گھاس کھا جاتا ہے، اس طرح نیکیوں کو یہ دنیا کی باتیں کھا جاتی ہیں.
چوپایا منے یہ گائے بکرا یہ سب چوپایا کہلاتے ہیں کہ گھاس کھاتے ہیں نا. تو یہ مثالیں دی گئی ہیں حدیث پاک میں, احادیث مبارکہ میں. اچھا, اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے, تم ان کے پاس مت بیٹھنا, ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے. اب یہ کتنی بڑی ہے یعنی کہ چوٹ کی بات ہے ہمارے لیے کہ اعتکاف کے نام پر ہم مسجد میں آئیں اور پھر یہاں آ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہوں. تیجے کے نام پر, قرآن کریم کی تلاوت کے نام پر, واعظ و نصیحت درس سننے کے نام پر, اللہ کی نماز پڑھنے کے نام پر مسجد میں آئیں, پھر دنیا کی باتیں کریں اور یہ کہہ دیا جائے کہ ان کے پاس مت بیٹھو, ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی چوٹ نہیں ہے, بہت بڑی چوٹ ہے ہمارے لیے. ہم اگر سمجھیں تو مسجد میں تو قفل مدینہ اگر نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ مسجد میں چپ نہیں رہیں گے تو کہاں؟ قبر میں رہیں گے تو قبر میں تو بس ظاہر تو وہ بندہ چپ ہی ہوگا دیکھنے والے کے لیے, لیکن اگر اس کو عذابت ہو تو چیخ رہا ہوگا, دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کریم ہم کو دنیاوی باتوں سے مسجد میں بھی بچائے, فضول باتوں سے مسجد کے باہر بھی بچائے. اور دنیاوی بات فضول ہو یہ ضروری نہیں ہے, دنیاوی بات کام کی بھی ہوتی ہے ظاہر, لیکن مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنی کہ اس میں دنیا کی باتیں کی جائے. حلال کاروبار کرنا جائز کام ہے, بلکہ اچھی نیتوں میں ثواب کا کام بھی ہے, لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مسجد میں کوئی ٹھیا لگا کے بیٹھ جائے, اسٹال لگا لے. میرے بال بچوں کی پرورش کر رہا ہوں, ثواب کا کام ہے, اچھی اچھی نیت کی ہوئی ہے, تو مسجد میں تو ذرا مسجد کو مارکیٹ تو نہیں بنا سکتے, مسجد ہے, عبادت کی جگہ ہے. تو یہاں بہرحال دنیا کی باتیں مسجد میں تیجے والے بھی, شادیوں والے بھی, اور معتکفین بھی, نمازیں پڑھنے والے بھی, اجتماع میں آنے والے بھی, مدنی مذاکروں میں تشریف لانے والے بھی, کوئی بھی دنیاوی باتیں نہ کیا کریں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ہے, کیونکہ میری ملاقات ہوئی ہے اس طبقے کے ایک سرکردہ شخص سے, کہ مطلب کہ وہ مسجد پر ایک تاثر یہ ہے, یا ان کی تھیوری یہ تھی کہ مسجد جو ہے نا یہ مسلمانوں کا ایک لائق کمیونٹی ہال ہے, کہ یہاں پر مسلمان آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے حال احوال لیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ہال کے اندر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ایک طبقہ ہے جو مسجد کو اس انداز پر لیتا ہے, اور پھر وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں, شادی بیاہ کی باتیں, گھر بار کی باتیں, کاروبار کی باتیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں فیلنگ شیئر کرنے کو, مجھے لگتا ہے شاید وہ اس کو غلط یا برا نہیں محسوس کرتے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ عام بھی کرتے ہوں. حال احوال کی حد تک تو حرج نہیں ہے, جبکہ دوسروں کو تکلیف نہ آتی ہو, کہ اسے پتہ تو چلتا ہے کہ کون نماز کے لیے آیا, کون بیمار ہے, کون تندرست ہے, کس کے یہاں کوئی غم پہنچا ہے, صدمہ پہنچا ہے, عیادت کرے, اس کی تعزیت کرے, اس کی مزاج پرسی کرے, غمخواری, خیریت سے, کیا حال ہے, آپ کا بخار صحیح ہو گیا. تو یہ وہ باتیں نہیں ہے کہ جس پر یعنی کہ کسی کو ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ فضول باتیں کر رہے ہیں, یہ دنیا کی تو باتیں. مسلمانوں کی دلجوئی کی بات ہے. ہاں, اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی کو تشویش, نماز پڑھنے والے کو تشویش نہ ہو, سونے والے کو تشویش نہ ہو, کوئی تلاوت کر رہا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے, اس کو پریشانی نہ ہو. تو یہ ہولے اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے جس سے ایک مسلمان کی دلجوئی ہو رہی ہے, تو یہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ تو ہے, جی ہے نا, سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے. اصل میں ایک تو جو نگران شورا نے جس کا بتایا وہ ایک سوچ واقعی اس طرح کی ہے, لیکن وہ ہمارے ملک میں کم, باہر زیادہ ہے, لیکن ان کے کمیونٹی سینٹر الگ سے بنے ہوتے ہیں جن میں اس کے ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جو آپ پہلے گفتگو فرما رہے تھے شروع میں, جن باتوں سے بچنے کا آپ فرما رہے تھے, ان کے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا, یعنی وہ اس ذہن سے نہیں کہ مسجد ہمارا جو ہے وہ کوئی جمع ہونے کی جگہ یا مسجد میں مسائل حل ہونے کی جگہ, وہ ایک علم ہی نہیں اور ایک بے توجہی ہوتی ہے کہ مسجد میں آ گئے, جاننے والا مل گیا, اور اس کے بعد پھر وہ اس میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں نہ اس بات کا لحاظ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, قرآن پڑھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے,
تشویش میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں. نہیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اپنے طور پہ سرگوشی میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سرگوشیاں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ قرآن پڑھنے والا پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں کیا. خاموشی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کان میں باتیں کرنا، ہلکی آواز میں بات کرنا، اس طرح. تو ان کا یہ انداز ہوتا ہے. اب وہ میں سمجھ رہا ہوں اس کا سائیڈ افیکٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے جو نپی تلی بات کی ہے یہی ہے. یعنی یہ نہ کہا جائے کہ کسی نے پوچھا کہ وہ آپ کا بخار ٹھیک ہو گیا تو اس کو فتویٰ لگا دیا کہ یہ دنیا کی بات کر لی، گناہ گار ہو گیا، نیکیاں اس کی جل گئیں. نعوذ باللہ. نیکیاں تو کس کی جلی اور کس کی بچی تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہم کسی کو کوئی بھی حکم نہ لگائیں کہ اعتکاف میں جو ہو نا معتکف جس کی اعتکاف کی نیت ہے تو ضرورتاً دنیا کی بات کرنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے، مگر شرائط وہی ہے کہ کسی کو تشویش نہ ہو، پریشانی نہ ہو. بہرحال یہ کہ قفل مدینہ میں عافیت ہے. کفل مدینہ، کفل مدینہ، لگا رہے کاش، کفل مدینہ. لگا رہے اور کاش. جلدی سے نعرہ لگائیں غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ. لگا رہے گا جو ہے نا یار اس کو بدل دیں. لگا رہے کاش، کاش. قفل مدینہ لگا رہے کاش، کفل مدینہ، لگا رہے کاش، کفل مدینہ، لگا رہے کاش. کفل مدینہ لگا رہے کاش. صلو علی الحبیب. یہ نعمان حیدر ہیں، کیا غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر افطار کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر نامحرم کے ساتھ بیٹھنے میں نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے. کپڑوں پر نظر پڑے گی، اس کے بہرحال میں نے بچنا مشکل ہے، پھر باتیں ہوں گی، تو اس لیے وہ اپنے رستے، آپ اپنے رستے. کیا عورتیں اول وقت میں بغیر اذان ہوئے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ تو سکتی ہیں. افضل ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ مسجد کی جماعت ختم ہو جائے تب پڑھیں، لیکن فجر میں ایسا ہے کہ یہ اول وقت میں ان کے لیے افضل ہے. اب ان کے لیے اذان کا انتظار. اذان ہونے کے بعد ہی پڑھیں یہ. اچھا، کیونکہ اذان سنت ہے تو اس کو ہو جائے اس کے بعد پھر پڑھیں. باقی وہی ہے کہ باقی فجر کے علاوہ باقی نمازیں مردوں کی جماعت ہونے کے بعد پڑھیں. البتہ اذان سے پہلے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہ سنت اذان ہو جانے دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ ہمارے مسجد امام کی شادی نہیں ہوئی، 33-35 سال کی ان کی عمر ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تفصیلاً بتائیے. تفصیل یہ میں بھی جوانی سے سنتا آ رہا ہوں، جب میری بھی شادی نہیں ہوئی تھی امامتیں کرتا تھا میں، میرے کو بھی بہرحال میں یہ نہیں کہتا میں سمجھدار تھا، لیکن سمجھدار علماء کی صحبت اور ان کا فیض یافتہ تھا میں، کتابیں بھی. تو بہرحال وہ یہ شرط نہیں ہے شادی ہونا 35 سال ہو یا 25 سال ہو یا 15 سال ہو. شادی شرط نہیں ہے امام کے لیے. کمارا امامت کر سکتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اب بھی امام ہیں، شادی نہیں کی، کیا کریں گے؟ تو ہمارا لیے کہ ایسا نہیں ہے، امامت کے لیے شرط نہیں شادی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے بڑے ہمیں کھیلنے سے منع کرتے ہیں، کیا وہ اچھا کام کرتے ہیں یا برا؟ ہمیں کھیلنا چاہیے کہ نہیں کھیلنا چاہیے؟ سے کھیل سے منع کرتے ہیں، یہ آپ نے سوال کرنے میں کچھ ڈنڈی تو نہیں ماری؟ دیکھ لیں آپ، ہو سکتا ہے یہ آپ کو یہ ویڈیو گیم اور یہ جو الٹے سیدھے جو کارٹون کے گیم ہوتے ہیں یہ کھیلنے سے منع کرتے ہوں. تو یہ سوال میں آپ یہ بتائیں کیا کھیلنے سے منع کرتے ہیں؟ اگر اس کھیل کے لیے منع کرتے ہیں جو آپ کا کردار کو نقصان پہنچاتا ہے،
آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے منع کرتے ہیں کہ جو اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھے لڑکے نہیں ہیں، تو آپ کیا بڑے صحیح کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے پورا سوال کریں کہ کس کھیل سے کیوں منع کرتے ہیں، یا ہر وقت کھیلتے رہنے سے منع کرتے ہیں تو بھی صحیح کرتے ہیں. ہر وقت تو نہیں کھیلنا چاہیے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بڑوں کی مانا کریں. کوئی بھی بڑا ایسا نہیں ہوتا جو بالکل بھی کھیل سے روک کر ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دے کہ تم ہلو بھی مت، یہ ہلنا جلنا، اچھل کود کرنا، بھاگنا، یہ سب کھیل ہی کے تو حصے ہوتے ہیں بچوں کے. بچوں کی مطلب یعنی کہ بچوں کے لیے لگتا ہے ضروری ہے کہ یہ، ورنہ ان کے شاید یہ جوائنٹ ہے نا جام ہو جائے، یہ یوں ہی پڑے رہیں تو یہ خواہ خواہ یہ ہلتے ہی رہتے ہیں، اچھلتے رہتے ہیں، پھدکتے رہتے ہیں. بچوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ کبھی ایک جگہ چین سے بیٹھتے کہاں، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، یوں کریں گے یوں کریں گے. تو یہ سب ان کی مطلب یہ ورزشیں ہو رہی ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، اس کے ہاں کوئی کسٹمر آتا ہے، وہ اپنے گراہک سے کہتا ہے کہ یہ مال بہت بڑھیا ہے. وہ گراہک کہتا ہے کہ آپ کے بغل والا اس ریٹ پر دے رہا ہے، یعنی کہ تھوڑے سے کم ریٹ پر. تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مال گھٹیا ہے، یہ مال بڑھیا ہے. کیا کسی مسلمان کے لیے یہ کہنا کہ اس کا مال گھٹیا، کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا کیا، یا پھر یہ جھوٹ میں شمار ہوگا؟ اسے کیسے پتا کہ یہ گھٹیا ہے؟ اگر وہ جس کا آپ کہہ رہے ہیں مال، وہ تاجر کہتا ہے مال گھٹیا ہے، اور اگر نیت یہ ہے کہ اس کو بچانا چاہتا ہے، واقعی وہ مال گھٹیا ہے یا سیکنڈ ہینڈ کو وہ نیا کر کے وہ ترکیب بنا کر بیچ رہا ہے، ڈیمیج ہے مال اور چور کمپنی کا مال ہے، یا مطلب کوئی بھی اس میں سے خرابی ہے، جو گاہک سستا بھی لے گا تو بیچارہ پھنسے گا. اور اس کو ہمدردی کے طور پر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مت لینا، آپ پہلے مجھ سے آپ کی مرضی نہ لے، لیکن یہ کہ وہاں نہیں لینا، وہ نہیں ہے آدمی صحیح بیچتا نہیں ہے. تو یہ اگر اچھی نیت سے آپ بتائیں گے، تاجر بتائے گا تو ثواب ملے گا. اور اگر اس کا مال گھٹیا ہے بھی اور وہ قیمت بھی تو کم لے رہا ہے، تو قیمت کے حساب سے مال تو گھٹیا لفظ ہے نا، یہ آدمی کو جھٹکا دینے والا ہے اور اس کو واقعی برا لگے گا. یہ نا اس کو یہ کہیے کہ دیکھو اپنی اپنی چیز ہوتی ہے، مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں، مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں، تو میری جو کوالٹی ہے نا اس کی یہ قیمت بنتی ہے، مختلف کوالٹی ہے. یوں کر کے ایسی بات کرے کہ اگلے کو پتا چلے تو برا نہ لگے. اس طرح کی باتوں سے، کیونکہ اس کی تحقیق آسان نہیں ہے دوسروں کے مال کے حوالے سے، اور جب پتہ چلے گا کہ یہ یوں کرتا ہے تو جو مارکیٹ کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو ایک دشمنیاں، بغض و کینہ پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑوں کی جو صورت بنے گی، اس کو کیسے کور کیا جائے گا؟ یہ تو ہے حقیقت میں کہ لڑتے ہیں، یہ خار بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پٹواتے ہوں گے، مال اٹھواتے ہوں گے، چوریاں کرواتے ہوں گے، ڈاکے ڈلواتے ہوں گے. بعض ایسے کریمنل مائنڈ کے ہوتے ہیں، ان کو کیا نصیحت کی جائے. تو ڈرتے نہیں ہوتے نا کسی کے باپ سے، بولتے ہوں گے چھوٹ میں کہ اس کا مال تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ لوٹنے بیٹھا ہے، کہاں اس کے ہتھے چڑھ رہے ہو، بھلے کہیں اور سے لے لو. یہ بھی ایک ٹیکٹ ہوتا ہے. اب میرا مال نہیں، اب بھلے یہ رہنے دو، کہیں اور سے لے لیں، مگر اس سے مت لینا، تو اس سے خار بازی ہوتی ہے. جب یہ کہیں گے تو سامنے والا بھار میں پڑ جائے گا کہ یار آدمی سے، یہ کتنا صحیح آدمی بیچارہ بولتا مجھ سے مت لو، تو اب وہ اس سے لے گا. جیسے بچے کو بولو یہ مت کر تو خاص کر کے کرے گا. الطفل حریص علی ما منع، بچے کو جس کام سے منع کیا جائے اس کا وہ حریص ہوتا ہے. اور یہ مطلقاً بھی ہے، الانسان حریص علی ما منع، بلکہ ہے تو الانسان حریص علی ما منع. میں طفل تو میں ایڈ کرتا ہوں، تو یہ دیکھا ہے میں نے، بچے حریص ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں تو الانسان حریص علی ما منع، یعنی انسان کو جس کام سے منع کیا جائے اس کو اس کی حرص پیدا ہوتی ہے، کرنے پر مزید اس پر یہ ابھرتا ہے کہ نہیں یہ تو کر رہا ہے، مجھے کروں میں. تو یہ بھی ایک ترکیب ہوتی ہوگی اپنا مال بیچنے کی. چھوڑو یار، یہ کچرا ہے، سونا ہے، لینا ہے تو لو،
बाजार देख लो, सारी बाजार में इस दाम में नहीं मिलेगा, नहीं नहीं आप रहने दें भाई, आप नहीं ले, आप नहीं समझ में आता आप छोड़ दें। इस तरह की बार्गेनिंग, ये भी शायद एक टेक्ट हो कि इसमें ग्राहक फंस जाता हो, यार इसको बेचने की परवाह नहीं है, लगता है इसका माल है सही यार, और फिर उसको जाके सर पे हाथ रख के रोए फिर खरीदने के बाद। और तिजारत वैसी है, चालबाजियाँ और चालाकियों का बाजार तो वैसे ही जमीन का बदतरीन हिस्सा है, हदीस में कहा गया है। और अब इस दौर में तो या पाक तो हालात ऐसे बुरे हो गए कि सबसे बड़ा झूठा धोखेबाज चीटर बाजार में बैठ सकता है, ये मुबालगा कर रहा हूँ। शरीफ आदमी बेचारा उसको तो बैठने वो भगा देंगे, उसको तो बहुत मुश्किल है कि वो इन लोगों से मतलब मुकाबला कर पाए, या तो फिर ये भी इन जैसा हो जाएगा। पूरी बाजार में दुकानों की लाइनें होती हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो एक ग्राहक अगर एक दुकान पर गया ना, वो बस फोन हो जाएगा, ये आ रहा है, ये दाम मैंने बताया है, तो वो इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि अब ये ले तो यहीं से ले और कहीं से ना ले, सब ने बढ़ चढ़ा कर दाम देना है, बताना है, और आखिर वो मजबूर करना है कि उधर ही जाए बंदा। इसकी बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की, वो ऐसे ठग देते हैं ग्राहक को कि वो बेचारे को पानी भी नहीं पिलाते और छुरी पिला देते हैं। अब इंटरकॉम सिस्टम और फ़ोन सिस्टम तो नहीं है, मतलब होता होगा, लेकिन अब ये हो गया है कि अंडरस्टैंडिंग में जानता हूँ कि दुकान का जो आदमी होगा ना, वो जब निकले, मतलब जैसे ग्राहक निकल गया दुकान से बाहर, तो उस दुकान का एक आदमी होता है, वो जब ग्राहक जिस दुकान पर जाएगा ना, वो उसका जो मुलाजिम होगा ना, वो उसको जाकर इशारा करता रहेगा कि हमने इसको इतने में किया, हमने इसको इतने में किया, इतने में किया है, तो तुम इससे नीचे ही आना, मतलब ये कि तुम ये नहीं करना, तुम ये नहीं करना। ये आपस की मार्केट की, रिटेल मार्केट की, जो मुझे पता है, ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, मैं अब उस तरफ आऊँगा कि अगर बहुत ही अच्छी खैरख्वाही की नीयत से भी जितने आपने तकाज़े बयान किए उसको उसने पूरा भी किया, और एक मुसलमान को किसी दुकान के माल के नुकसान से बचाने के लिए उससे उम्दा तरीन बात कर दी और शरई तकाज़े के पूरे करते हुए बात कर दी। अब जब ग्राहक उसकी दुकान पे जाएगा ना, तो ग्राहक ने सेम वो बात तो नहीं करनी जो उसने की थी, तो ग्राहक ने उसका कोई ना कोई बात बयान करनी, और वो उसको बेचारे को वो लगेगा कि यार इसने, मतलब लगता है कि मेरे माल के साथ यूं इसने किया है। तो क्या ग्राहक को भी यहाँ पर अगर कोई ऐसी हमदर्दी वाला जुमला कहेगा, जो कि बहुत मुश्किल ही काम है, तो क्या ग्राहक वो खौफे खुदा वाला होगा जो, मतलब कि क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि झूठ बोलते हैं ग्राहक भी कोई ऐसे मतलब नहीं होते, ग्राहक भी झूठ बोलते हैं। इसने 200 रुपये की चीज़ कही है, ग्राहक दूसरी दुकान वाला बोलता है कि 250 रुपये, बोला वो तो 150 के दे रहा था, तो ये उल्टा झूठ बोलते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ग्राहक ही अगर ऐसा ना हो कि दुकानदारों के आपस में झगड़े और लड़ाइयाँ करवा दे। दुकानदार भी समझते होते हैं ग्राहकों को, इनको पता होता है कि ग्राहक भी झूठ बोल रहे होते हैं और मुंह भर के झूठ बोल रहे होते हैं, ये भी धोखे दे रहे होते हैं, माल तक सरका लेते लेते पैसे भुला देते हैं। ये मतलब ये भी कम नहीं है, यानी भीड़ होगी ना, तो जैसे कि हाँ भाई आपके इतने बनते हैं, अभी तो दिया आपको 1000 का नोट तो दिया, तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरे बकिया पैसा आप वापस दे रहे। अब वो परेशान, यार ये 300 रुपये का माल लिया मैंने, 300 रुपये देने के बदले बोलते 1000 का नोट मैंने दिया है, और भीड़ लगी हुई होती है, ये बाद होगा 700 वापस लेकर भी चले जाते होंगे, ये भी करते होंगे। यानी ग्राहक भी मतलब बसों में टिकट भुलाना जी, वो पुराना धंधा, ये तो बस में बैठते हैं, मैं कितनी बार टिकट दूं तुमको, ले तो लिया है पैसे तुमने। तो भीड़ में ये इस तरह के धंधे कर रहे होते हैं, होटल में बुला देंगे और मुफ्त खा के निकल जाएंगे, तो ये भी गुनाहगार होते हैं। ग्राहकों को भी इस तरह करना ये ज़ाहिर है कि गुनाह है, जानना मेरे जाने वाला काम है। सबको तौबा करनी चाहिए, और जिनके हक दबाए हैं धोखा देकर, उनको उनके हक लौटाने होंगे तौबा के साथ साथ। अब ये आपने अभी जो बयान किया, वो अब मैं से दूसरे मौजू की तरफ आ रहा हूँ। कोई मोबाइल लूट कर पैसे कमा रहा है, कोई घड़ियाँ लूट कर पैसे कमा रहा है, कोई मोटरसाइकिल लूट कर पैसे बना रहा है, कोई कार लूट कर, कोई डरा कर, कोई धमका कर, कोई झूठ बोल कर, कोई मिलावट करके,
تو کوئی سود کے ذریعے، کوئی رشوت کے ذریعے، طرح طرح کے ذریعے بنا لیے لوگوں نے، آمدنی آنی چاہیے. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسے پیسوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر منشیات کا کام کرتے ہیں، نشہ آور اشیاء بیچتے ہیں، اور بعض اوقات تو مطلب کہ معاذ اللہ عجیب و غریب اور بے حیا و بے تکے قسم کے کاروبار کرتے ہیں. تو ان کو کس طرح، اچھا ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے. ایسے ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ دیکھنے سننے والوں کی تعداد ہو جس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہمارے گھر کا جو کمانے والا ہے یہ 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہے، رشوت کے ذریعے آمدنی ہے، فضا کے ذریعے آمدنی ہے، لوٹ مار کے ذریعے لاتا ہے. وہ بھی نہیں سمجھاتے ہوں گے، کئی گھر والے ہوتے ہوں گے. بلکہ اب تو گینگ جو پکڑے جاتے ہیں اس میں عورتیں بھی نکلتی ہیں، پورے گینگ بنے ہوئے ہیں. تو کیسے ان کو سمجھایا جائے گا کہ یار یہ پیسہ کہاں لے کے جائیں گے یہ لوگ؟ کبھی ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں، کبھی ان سے بڑا ڈاکو ان سے چھین لیتا ہوگا. تو یہ رشوت جو لیتے ہیں اس طرح، تو ان کے بڑے بھی شہر میں سوا شہر ہوتے ہیں، یہ ان سے لوٹتے ہوں گے. یہ سب ہوتے ہوتے پھر آخر کار موت آتی ہے. پھر بعض اوقات تو یار بڑی بری موت آتی ہے، شکلیں بگڑ جائیں گی، ان پہ کیڑے جانور یہ نظر آئیں گے. اس طرح کی واقعات بھی کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں. عذاب ہوتا بھی ہے تو ہم کو نظر نہیں آتا، کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے تاکہ مطلب یہ کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. بظاہر حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ عذاب ان کو گھیر لیتا ہے کہ حرام روزی کی وجہ سے. تو بہرحال یہ کہ جو جسم حرام روزی سے پلتا بڑھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اس کو جہنم کی آگ جلنے میں مزید وہ حصہ لے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب میں اس کو آگ میں جلایا جائے گا. جو بدن حرام سے پلے گا بڑھے گا. تو یہ ایک تعداد ہے ان بدنوں کی جو حرام سے پل بڑھ رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ مدینے جائیں گے، حج کرتے رہیں گے، ہر سال سب کچھ کرتے رہیں گے، داڑھی رکھیں گے اور بالکل مذہبی حلیہ رکھیں گے، بات پہ اللہ رسول کا نام لیں گے. روزی ان کی حرام ہوتی ہے اور یوں وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اگر رب ناراض ہوا تو. تو اس لیے وہ سب کو ڈرنا چاہیے کہ 1 درہم یعنی وہ حرام جو ہے، وہ اس کی ایک روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وہ ڈرانے والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انسان کے بنی آدم کے پیٹ میں، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بنی آدم یعنی آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ، وہ نوالا اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کتنی بربادی ہے حرام کھانے والوں کی. پھر یہ کہ جتنا پیٹ ہے اتنا کھائے گا، جتنا تن ہے اتنا چھپائے گا حرام سے، باقی بال بچے کھائیں گے اور باقی یہ چھوڑ کے مر جائے گا. پلاٹ لیا، پلازا بنایا، پلازے بنائے، ملیں بنا دی، کارخانے بنا دیے، ادھر کاروبار میں لگایا، ادھر کاروبار میں لگایا. جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. اور یہ سارا وبال اب قیامت کے دن اس کے متھے پہ ہے. اس کا حساب بھی نہیں ہے. حرام اگر حرام ہے تو اس کا حساب نہیں ہے، اس کا سیدھا سیدھا عذاب ہے، سزا. حساب تو حلال پر ہے. تو بہت رسک کی بات ہے کہ ایک ذرہ بھی حرام کا چلا جائے. بزرگان دین اتنا بچتے تھے ان چیزوں سے. حضرت سیدنا ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی صوفیاء میں سے ہیں، اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی شہرت زیادہ ان سے، لیکن انہوں نے بھی ان سے فیض حاصل کیا، ان کی کتاب سے قوت القلوب.
یہ ان کی کتابیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مجتہد تھے امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ اب تک 100 سے کچھ زائد مجتہدین ہوئے ہیں اسلام میں، یعنی اتنی بڑی ہستی کے مالک تھے یہ ابو طالب المکی، لیکن شہرت اتنی نہیں ہے۔ یہ قوت القلوب ان کی کتاب مکتبۃ المدینہ نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے، المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا، بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے جیسی کتاب ہے، تصوف پر ہے، بہت پیاری کتاب ہے، دل کی صفائی کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، باطن کی اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے۔ تو یہ اتنا مطلب ان کا مقام اونچا تھا، اور یہ ایسے محتاط تھے حلال حرام کے تعلق سے، شک کی چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ اب تو شک کی چیزوں سے بچنے کا دور ہی چلا گیا، اب تو ممکن ہی نہیں ہے۔ شبے کی چیزوں سے بھی بچتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک دور گزرا کہ یہ صرف زمین سے خود بخود اگنے والی گھاس کھایا کرتے تھے، جس سے ان کی کھال جو تھی نا وہ سبز ہو گئی تھی، گرین ہو گئی تھی۔ ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری۔ ہم تو یہ کہ کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے۔ اب کسی کو پوچھنا نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، ایک بات بولتا، ہم لوگ تو پرواہ نہیں کرتے نا، کھا رہے ہوتے، موج کر رہے ہوتے۔ تو بہرحال لے کے وہ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی اپنی شان تھی اور ان کے اپنے تقوی تھے۔ بزرگ فرماتے ابو القاسم بن سرات کہ میں ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی مجھے وصیت کیجیے۔ فرمایا اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو میرے جنازے پر بادام اور شکر لٹانا۔ میں نے پوچھا میں یہ کیسے جان سکوں گا؟ فرمایا میرے پاس بیٹھو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، اگر میں نے پوری قوت سے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا تو جان لینا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوا۔ ابو القاسم بن سرات رحمت اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا، جب ان کی وفات کا وقت آیا اور روح جدا ہونے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ کو زور سے دبا دیا۔ چنانچہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ان کی لاش پر بادام اور شکر لٹوائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یعنی آخری وقت تک یہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا، ہم کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو جیسے بس خلاص طے ہو گیا کہ جنت میں ہی جانا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہمارا ایمان ہی پر خاتمہ ہو، لیکن ڈرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا تو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گانا پیشے ذوالجلال، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی ہم سب کو حرام روزی سے محفوظ فرمائے، اور جو غلط کاروبار کرتے ہیں بس اللہ کرے گا ان سب کو اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے کے گھر والے ایسے ہوا کرتے تھے کہ اگر مرد کام کے لیے اگر گھر سے نکلتے تھے تو گھر کی عورتوں بیٹی وغیرہ اپنے والد صاحب کو یا گھر کے مرد کو کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہم بھوک پر صبر کر سکتے ہیں، یعنی ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے، لہذا تم حلال ہی کمانا. تو یہ گھر والوں کو بھی اس میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے پتہ ہوتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ نیکی کی دعوت دیں، خواہشات کم کریں، فرمائشوں کا سلسلہ نہ رکھیں، اور بس ایک اچھے انداز سے گھر چلانے کی کوشش کریں. مرد کو بھی مجبور نہ کریں کہ وہ غلط آمدنی کی طرف بڑھے، ناجائز کام کاج کی طرف بڑھے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کو مل جل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہمارے گھر میں رزق حلال اور صرف رزق حلال ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. میرا نام سیدہ عائشہ بی بی ہے. میں ماپوتو موزمبک سے بات کر. بابا جان آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریے، اور آپ دعا کریے ہم لوگ آپ کے ساتھ مدینے جائیں. آمین. میرا سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب کے پیچھے وطر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابھی دعائے قنوت یعنی مکمل نہیں کی ہوتی، امام صاحب رکوع میں چلے جائیں، تو آیا کیا وہ دعائے قنوت پڑھ کے ہم رکوع میں جائیں یا امام صاحب کی پیروی کرتے ہوئے چلے جائیں؟ رکوع میں چلے جائیں، امام صاحب کے ساتھ پیروی کریں. مدنی منی کی دعا سیدہ کی. ماشاءاللہ، اللہ آپ کے سارے خاندان کی مغفرت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے. آپ سب کے صدقے مجھے بھی بے حساب بخشے، اور ہم سب کو مدینے میں اکٹھا کرے آقا کے سبز گنبد کے سائے میں. آمین. ماشاءاللہ. حلال روزی کمانے میں کیا ثواب بھی ملے گا اگر یہ صدقہ و خیرات نہ کریں؟ حلال روزی بقدر ضرورت کمائے، حرص نہ ہو اور کوئی اس میں فاسد نیت نہ ہو. ماں باپ کی خدمت کی نیت ہے، بال بچوں کی خدمت کی نیت ہے، تو اس کام کے لیے یا راہ خدا میں دوں گا، حج کروں گا، اس طرح کی واقعی اچھی اچھی نیتیں، اور یہ کما رہا ہے حلال روزی، تو اس میں انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہے. بلکہ ایک روایت میں کہ بعض گناہ بھی ایسے ہیں کہ جو روزی کی تلاش میں آنے والی آزمائشوں کے ذریعے ہی دور ہوتے ہیں. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری نیت بیان کی ہے کہ کمانے کی، کہ میں اس لیے کماؤں کہ میں گھر والوں کو دوں، ان کی محتاجی دور ہو، یہ سوال نہ کریں، میں بھی سوال نہ کروں. اس طرح کی کچھ نیتیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو ان کی جو ضرورت کی پیسے ہیں وہ دے دوں، اور میں دل جمعی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں. اب کسی کو دھن ہو جائے، ایک بات ہے کہ میں مسجد بناؤں، اپنے پیسوں سے بناؤں، 1 ٹکا بھی کسی سے چندہ نہ لوں، پھر اس مسجد کا خرچہ بھی میں ہی اٹھاتا رہوں. کیا بات ہے. اب اس کے لیے اب وہ کمانے میں لگ جائے. اچھی نیت یہ تو ثواب کا کام ہے، جبکہ واقعی اچھی نیت ہے، تذبذب دل میں نہیں ہے. قصب کو بابا اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے. اب اس میں اس قصب میں اور خرابیاں اتنی آ گئی ہیں اتنی کہ بس اللہ کی پناہ. تو پھر بھی یہ تھوڑی ہے کہ وہ حلال کوئی کھا ہی نہیں رہا، سارے حرام کھا رہے، ایسا تو نہیں ہے نا. حلال کمانے والے بھی ایک سے ایک پڑے، ایک سے ایک خوف خدا والے لوگ بھی ملیں گے. گو تعداد کم ہے ان کی، لیکن ہے تو صحیح. الحمدللہ. ایک عورت ہے جسے طلاق ہو گئی، تو کیا دوسری وہ بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ سوال اسی طرح ہے کہ ایک مطلقہ بہن بہن دوسری بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ہاں، بہن کو تو بہن دے ہی سکتی ہے نا، حقدار ہو تو. طلاق ہوئی ہو نہ ہوئی ہو شرط نہیں ہے،
पहले तलाक हुई और हकदार ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। मुतल्लका होना कोई हकदारी नहीं है, पर कोई भी बहन है अगर हकदार है तो दूसरी बहन उसको ज़कात दे सकती है। हाँ, सैयदा को नहीं दे सकती। मेरा नाम अजीम है। मेरा सवाल ये है कि होम ट्यूशन जो हम घर पे पढ़ाते हैं तो उसमें हम छोटी बच्चियों को होम ट्यूशन घर पे पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते? शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। छोटी की डेफिनेशन क्या है आपके नज़दीक? जवान होती है उसको छोटी बच्ची बोलते हैं। वाकई छोटी बच्ची है 4, 5, 6 साल की, और उसमें कोई उससे आसार नहीं है जो बंदे को कशिश में डाले, तो उनके तो अपने अहकाम है। लेकिन जिनके अगरचे वो छोटी हो लेकिन मुराहिका हो, उसके अंदर कशिश पाई जाए, तो फिर उससे भी नज़र की हिफाजत करनी पड़ेगी। उससे भी बचना होगा, वरना बंदा फितने में पड़ सकता है। जी, पढ़ाने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वालिदैन, हाँ, बस एहतियात करें, बस मर्दों से ना पढ़ें। हाँ, मर्दों को भी चाहिए कि ना पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि जो औरत इद्दत बैठी हुई है वो माह रमज़ान का एतिकाफ़ कर सकती है या नहीं कर सकती? जवाब इरशाद फरमा दें। कर सकती है, क्योंकि वो घर ही में अपने करना है ना। अपने घर में तो जितनी इबादत करना चाहे कर सकती है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो एहतिकाबी इबादत है। औरत इद्दत में है, अकेली घर में है और कोई घर में है नहीं, शोहर के घर में वो इद्दत कर रही है, अब कोई और है नहीं। अब अगर वो आखिरी अशरे के इत्तिकाफ में बैठ जाती है तो पकाना करना ये वो, तो क्या इसे इजाज़त होगी कि ये जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें सहरी इफ्तारी के लिए पकाना करना, कुछ साफ़ सफाई के मामला कर लें, फिर वो अपने जगह पर आकर बैठ जाए, इसकी कोई इजाज़त मिल जाएगी? क्योंकि वो है नहीं कोई उसके घर में और वो चाहती है कि मैं भी इत्तिकाफ करूं। ऐसे मौके पर ज़रूरतन खाना लेने ले जाने के लिए तो मोतकिब मस्जिद से बाहर भी जा सकता है कि लाकर घर में खाए, कोई लाने वाला नहीं है, कोई सी मजबूरी है। अब वो चूल्हे पर पकाना कर सकेगी? यानी उमूमी तौर पे ऐसी सूरत होती नहीं है, पकाने वाला कोई ना कोई मौजूद होता है और पका के दे देता है। लेकिन अगर नहीं है, अड़ोस पड़ोस वाले भी ताउन कर तो ज़ाहिर है कि ये तो तबई ज़रूरत है। तो इसकी वजह से वहीं सब्जियां वगैरह जो काटनी है काट ले अपने इत्तिकाफ की जगह पर, और फिर जाके पकाने का काम वहाँ पे कर ले। वो अगर चूल्हा भी ऐसा है, अब तो चूल्हे गैस के, चूल्हे होते हैं रबड़ के पाइप प्लास्टिक के, अगर जैसे मुमकिन है कि अपनी जो मस्जिद बैत है जहाँ एहतिकाफ इसने किया था, इसके वो अहकाम नहीं है जो इन मस्जिदों के जहाँ मर्द नमाजें पढ़ते हैं एहतिकाफ करते हैं, इन मस्जिदों से अहकाम नहीं है, उसके फ़र्क है। तो अगर वहाँ चूल्हा रखकर पकाना मुमकिन है, जो जो काम करना मुमकिन है तो वही करना होगा, अब जाकर किचन में ना करें। और अगर वो सूरत भी नहीं है, वो चूल्हा फिक्स है, किचन से उठाया नहीं जा सकता, कोई ऐसा नहीं है जो ताउन करे, तो अब ज़रूरतन सब्जियां ये वो जो काटने धोने का तो वो मस्जिद बैत में मुमकिन है, जो देर लगाने वाले काम है वो मस्जिद बैत में करें। सिर्फ पकाने का काम वो उसमें कर रहे उस चूल्हे पर किचन में, और पक गया तो अब रुके बिल्कुल नहीं, फौरन वो बर्तन में डाल डुल कर या पतीली ही उठाकर मस्जिद बैत में ले आए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्जी है कि जो जन्नत में नौजवान होंगे उनका कद कितना होगा, इसके बारे में बराए करम रहनुमाई फरमा दें। तो सुना है कि वो बाबा आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर जन्नती सारे नौजवान होंगे, बराए करम इसके बारे में रहनुमाई फरमा दें। जन्नत जाएगा, चाहे दुनिया में वो बच्चा था या बूढ़ा था, सब 30 बरस के जवान मालूम होंगे। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में जाएगा
وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا. آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی خلقت کم ہوتی گئی یہاں تک کہ اب بہت چھوٹے قد کا انسان ہوتا ہے. بہت چھوٹے قد کا انسان ہوتا ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی فرمان رسالت نہیں ہے، یہ اس کی وضاحت ہے. تو بہار شریعت 16 حصہ 454 پیج پر سے یہ روایت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. تو پتہ چلا کہ 60 ہاتھ لمبا ہوا. 60 ہاتھ، ایک ہاتھ جو ہے نا وہ آدھے گز کا ہوتا ہے تقریباً، یعنی 30 گز. اب گز میں بھی شاید لوگ نہیں سمجھتے. اب 60 ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں، یہ انگلی کا بیچ کی انگلی کا جو سرا ہے نا، یہاں سے لے کر یہ جوڑ تک ایک ہاتھ کہلاتا ہے. یہ تقریباً آدھ گز یا آدھے میٹر جو تقریباً ہے، تو اس میں بھی تقریباً ہی آ جائے گا. تو تقریباً 30 گز یا 30 گز کے آس پاس وہ قد جو ہے نا جنت میں ہوگا، اور سب جوان ہوں گے. 30 برس کے ہمیشہ معلوم ہوں گے. 30 ایئرس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے نا گھروں میں اکثر نئے کپڑے رکھے ہوتے ہیں اور ان کی قیمت بھی بندے کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ 2000 کا ہے، یہ 3000 کا ہے، اور بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس زکوٰۃ کی مد میں یعنی کیش نہ دے بندہ، اور وہ کپڑے جو پہلے سے لیے ہوئے ہیں، پہلے سے خرید کے رکھے ہوئے تھے، اپنے لیے رکھے تھے لیکن استعمال نہیں کیے، تو وہ کپڑے زکوٰۃ کی مد میں ایسے بندہ دے سکتا ہے؟ کپڑے، اناج، برتن، ہر چیز جو مال سمجھی جاتی ہے، جو استعمال ہوتی ہے، کام کی چیز ہوتی ہے، جس کی قیمت بنتی ہے، تو یہ بھی زکوٰۃ کے طور پر دی جا سکتی ہے. کرنسی ہی دینا، یعنی نوٹ دینا ہی شرط نہیں ہے زکوٰۃ میں. کپڑے چاہے استعمال کیے ہوئے ہوں چاہے نہ کیے ہوئے ہوں، جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہو وہ مطلب لگانی ہوگی، اور اتنی زکوٰۃ میں وہ دیا جا سکے گا. جیسے یہ کپڑا ہے، یہ آپ نے 100 روپے کا لیا، اب آپ نے پہنا تو اس کی قیمت تو گر گئی، استعمال شدہ ہو گیا، سیکنڈ ہینڈ ہو گیا. اب بھائی کتنے کا، تو اس کی معلومات کریں کہ یہ کتنے کا ہو گیا، تو بھائی اب تو یہ 25 روپے کا رہ گیا، ایک بار پہن لیا خلاص. تو اب یہ کہ یہ 25 روپے جتنی زکوٰۃ دینے میں کام دے گا. یہ آپ کو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں دانتوں کی فلنگ کروائی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دیجئے. دانتوں کی فلنگ، یہ اس پہ غالباً وہ پانی ڈالتے ہیں، پچکاری پانی کی، ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ کرتے ہیں اور پانی حلق کے نیچے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر میں نے خود فلنگ کروائی ہے لیکن اب میں بھول گیا ہوں، پانی بھی مارتے رہتے ہیں یہ لوگ، اور وہ اب اس پہ فلنگ میں مارتے نہیں مارتے یہ بھول گیا ہوں میں. اگر پانی مارتے ہیں تو یہ نہ کروائیے. پانی نہیں مارتے تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ یہ مسالہ لگاتے ہیں، اس کا ہو سکتا ہے ٹیسٹ وغیرہ یہ حلق کے نیچے چلا جائے. تو حلق کے نیچے اگر چلا گیا تو پھر روزے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ رات کو ہی کروانے میں اس طرح کے کام جو ہے نا منہ کے اندر کے، یہ اسی میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہ روزے کی حالت میں افطار سے پہلے شوگر کے لیے انسولین پیٹ پہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں انجیکشن چاہے گوشت کا ہو چاہے نس کا ہو چاہے ڈرپ ہو، یہ سب لگا سکتے ہیں. تو انسولین کا بھی انجیکشن ہی لگتا ہے. ہاں انجیکشن لگتا ہے انسولین کا، ہاں تو وہ گوشت میں لگتا ہے شاید، گوشت میں نس میں جو بھی، تو انجیکشن لگا سکتے ہیں، انسولین بھی لگا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ.
معاشرہ خوف خدا و عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ